औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वासिल में सेंटर के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हाज़िर खिदमत है। हमने एक सीरियल पर चैनल को रखा हुआ है। पिछली वीडियो में हमने आपको एक इलामत एक दवा के हवाले से जिक्र किया था। उसी सिलसिले की आज हम दूसरी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने दांत, जुबान, मसूड़ा, मुंह की इलामात, जायके के इलामात के हवाले से आपके साथ नॉलेज शेयरिंग की थी। आज हम कोशिश करेंगे कि अगर चेहरा हमसे कंप्लीट हो जाता है, चेहरे के इलामात हमसे कंप्लीट हो जाती हैं, तो आगे फिर हम चेहरे के हवाले से कोई और अगला आर्गन डिस्कस करेंगे। नहीं तो चेहरे के इलामात के हवाले से आज की वीडियो लेकर मैं हाजिर खिदमत हूँ और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मरीज अगर ये महसूस करे या वाकई उसके साथ ऐसा हो कि चेहरे पर, रुखसार पर पीले रंग के धब्बे हैं, येलो कलर के अगर धब्बे महसूस करते हैं मरीज, तो ऐसे मरीज के लिए जो हमारी होम्योपैथिक की दवा है वो है कैडमियम। और अगर मरीज को ऐसा महसूस हो कि जैसे तांबे का रंग होता है, तांबे के रंग के निशानात अगर चेहरे पर आना शुरू हो जाएं, तो ऐसे मरीजों के लिए हमारी होम्योपैथिक की दवा हाइड्रोकोटाइल या ग्रेफाइट्स, इन दो दवाओं को ज़हन में रखना चाहिए। ये दोनों आपके लिए मुआविन साबित होंगी। मरीज अगर निचला जबड़ा हिलाए, निचला जबड़ा हिलाने से मरीज को अगर दर्द हो, चेहरे में फटने वाला दर्द हो, तो ये कैनाबिस इंडिका की इलामत होती है। ऐसे मरीज को कैनाबिस इंडिका दे देना चाहिए, ये मरीज ठीक हो जाएगा। और बाज मरीज हंसते हंसते अपना चेहरा नीला कर बैठते हैं, इतना हंसते हैं। अल्लाह हर किसी को खुशियां दे और लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चेहरे मुस्कुराते रहें, लेकिन इतना भी ना हंसे कि चेहरा नीला हो जाए। और अगर किसी वजह से चेहरा नीला हो जाता है तो इन मरीजों के लिए भी कैनाबिस इंडिका, यानी हंसते हंसते चेहरे का नीला हो जाना, ब्लू हो जाना, ये कैनाबिस इंडिका की इलामत होती है। अगर किसी शख्स के होंठ बाकी चेहरे की निस्बत येलो कलर के हों, यानी बाकी चेहरे की रंगत ठीक हो, मुनासिब हो, लेकिन साफ पता चलता हो कि यार इसके होंठ पीले हैं, येलो कलर के हैं, तो कार्बोलिक एसिड का ये मरीज होता है, इसको ये देनी चाहिए, ये ठीक हो जाएगा। अल्लाह ना करे किसी वजह से अगर होंठों का कैंसर हो जाता है तो कार्सिनोसिन बहुत मुजरब होम्योपैथिक दवा है।
اچھا، سم ٹائم سمجھ نہیں آتی، بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کے مزاج کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اور بعض اوقات ایک عام آدمی ہوتا ہے جو آبزرو کر لیتا ہے، فوراً اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے، یا اس کا چہرہ عیا کر رہا ہو کہ یہ پاگل آدمی ہے، یعنی پاگل پن مریض کے چہرے سے عیا ہونا شروع ہو جائے، یا نگاہوں سے پتہ چل جائے کہ یہ پاگل آدمی ہے، تو اس کے لیے کیوپرم ہماری بہت اچھی دوا ہے، ہومیوپیتھک کی دوا کیوپرم ایسے لوگوں کے لیے، یا جو دکھنے میں پاگل لگتے ہوں، جن کی آنکھوں کو دیکھا جائے، چہرے کو دیکھا جائے اور یا یہ تو پاگل ہے، تو ایسے مریضوں کو کیوپرم دینی چاہیے۔ بعض مریضوں کو کھانا کھانے کے دوران چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے، ظاہراً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار بہت کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ بہت نہیں کھا رہا ہوتا، وہ اپنی بے بسی کی وجہ سے پسینہ برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کے لیے ہماری ہومیوپیتھک کی دوا ہے کاربو اینیملز۔ چہرے پر اگر کھانے کے دوران پسینہ آ جائے تو کاربو اینیملز بہت اچھی دوا ہے۔ اسی طریقے سے چہرے پر پسینہ تو آئے لیکن کھانا کھانے کے بعد، پہلے ہم نے کھانا کھانے کے دوران بات کی ہے، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد چہرے پر پسینہ اگر آئے تو ایسے مریضوں کو سلفر لینی چاہیے۔ ہومیوپیتھک کی دوا ہے سلفر، سلفر سے یہ مریض ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور مریض کو صاف پتہ چلے کہ چہرہ گرم ہے لیکن جو مریض کا پیٹ ہے وہ ٹھنڈا ہے، باہر سے ہاتھ لگا کے پتہ چلے کہ پیٹ ٹھنڈا ہے، چہرہ گرم ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے ہومیوپیتھک کی دوا ہے چائنا۔ چائنا ایک ایسی دوا ہے جو لینے سے مریض چہرے کا گرم اور پیٹ کے ٹھنڈے ہونے سے بچ جاتا ہے۔ لگے ہاتھوں چہرے کی علامات کے ساتھ ساتھ 2-3 علامات ہیں کان کے حوالے سے، وہ بھی آپ کی میں گوش گزار کر لیتا ہوں۔ عام طور پر کانوں کے اندر پھنسیاں یا پھوڑے نکل آتے ہیں۔ اگر کان میں بالکل سامنے کے رخ پھوڑا نکل آئے تو ایسے مریضوں کے لیے کلکیریا ہماری بہت اچھی دوا ہے، یہ لینی چاہیے۔ اور کان کی جو کنپٹی کی ہڈی ہے، کنپٹی کی یہ جو ہڈی ہے، اس میں اگر آپ محسوس کریں کہ شکست و ریخت ہو رہی ہے تو ایسے مریضوں کے لیے کینتھرس بہت اچھی دوا ہے۔ چہرہ اور کان کے حوالے سے آج آپ کے ساتھ ہم نے کچھ علامات شیئر کی ہیں اور ان کی ہم نے ادویات بھی آپ کو بتا دی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے کامل یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا، اور یاد رکھیے اسی سلسلے کی ہماری اگلی ایک اور ویڈیو بھی آنے والی ہے جس میں ہم آنکھ اور سماعت اور ناک کے حوالے سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے انتظار کیے بغیر آپ سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ جب ہم یہ ویڈیو لے کر آئیں تو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہیے۔ تو نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم پوری دنیا کے انسانوں کو جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کر دے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے، اور جو کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ جو ہم نے سیریل چلائی ہوئی ہے ایک علامت ایک دوا والی، اس سلسلے کی آج یہ تیسری ویڈیو حاضر خدمت ہے، اور اس تیسری ویڈیو میں آج ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، وہ ہے ناک، نوز کی علامت اور اس کی دوا۔
مریض کو چھینک آتے آتے رک جانا، چھینک لینا چاہے، احساس ہو کہ چھینک آئے گی لیکن چھینک کا رک جانا،